ضلع پریشد کی آن لائن کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ یہ جماعت ہفتم کے شہریت مضمون کی آن لائن کلاس ہے اور میں ذاکر حسین انصاری آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ گزشتہ جماعتوں کی شہریت کی کتابوں میں ہم نے قوانین کی ضرورت کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھ لیں۔ خاندان، اسکول، اپنے گاؤں یا شہر کا کام کاج باقاعدگی اور آسانی سے چلانے کے لیے ہمیں قوانین اور ضابطوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہر خاندان میں قوانین نہیں ہوتے، لیکن خاندان کے افراد کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے اس کے لیے کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ اسکول میں داخلے، یونیفارم اور پڑھائی کے سلسلے میں قوانین ہوتے ہیں۔ بہت سے مقابلوں کے بھی ضابطے اور قوانین ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں یا شہر کے معاملات بھی تو قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک کے معاملات بھی قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ خاندان، اسکول، گاؤں یا شہر کے قوانین محدود نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن ملک کے قوانین یا ترمیمات شقیں وسیع نوعیت کی ہوتی ہیں۔ بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملک کے معاملات جن قوانین یا ضوابط کے مطابق چلتے ہیں وہ قوانین کہاں درج ہیں؟ یہ قوانین کون تیار کرتا ہے؟ کیا ان قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے؟ ہم ابھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ملک کے معاملات سے متعلق قوانین اور ترمیمات یکجا شکل میں جس کتاب میں درج ہوتے ہیں اسے دستور یا آئین کہتے ہیں۔ ملک کے کام کاج سے متعلق قوانین کی تحریری دستاویز یعنی دستور عوام کے ذریعے منتخب کردہ نمائندوں پر مشتمل حکومت یا سرکار تشکیل پاتی ہے، اور حکومت پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دستور میں درج قوانین کے مطابق ہی ملک کا کام کاج چلائے۔ دستور میں درج قوانین یا ترمیمات بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ حکومت دستور میں درج قوانین سے ٹکرانے والے دیگر قوانین نہیں بنا سکتی۔ اگر ایسا کیا تو عدلیہ اسے منسوخ کر سکتی ہے۔ دستور میں درج قوانین مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں، مثلا شہریت، شہریوں کے حقوق، شہری اور حکومت کے درمیان تعلقات، حکومت کی قانون سازی کے موضوعات، انتخابات، حکومت کے حدود اور حکومت کے اختیارات وغیرہ۔ دستور کے مطابق حکومت کا کام کاج چلانے کے اصول بہت سے ممالک نے اپنائے ہیں۔ اس کے باوجود مختلف ملکوں کے دستور کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر ملک کی اپنی تاریخ، ثقافت، سماجی ڈھانچہ اور روایت الگ ہوتی ہے۔ اسی لحاظ سے ان ملکوں کی ضروریات اور مقاصد متعین ہوتے ہیں۔ ہر ملک اپنی انہی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا دستور بناتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ انگلستان کی حکومتوں کا کام کاج دستور کے مطابق چلتا ہے، لیکن ان دونوں ممالک کے دستور الگ الگ ہیں۔ مثلا امریکہ کا دستور سن 1789 میں نافذ ہوا۔ یہ تحریری شکل میں ہے اور صرف 7 نکات پر مشتمل ہے، لیکن 225 برس گزر جانے کے باوجود امریکہ کا حکومتی کام کاج اسی دستور کے مطابق چلتا ہے۔ برطانیہ کی تاریخ صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ حکومتی کام کاج کے قوانین یہاں روایت، رسم و رواج کی شکل میں ملتے ہیں، اس کے باوجود ان پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ سن 1215 عیسوی میں ہونے والے میگنا کارٹا معاہدے کے بعد سے برطانیہ کا دستور فروغ پاتا گیا۔ کچھ تحریری قوانین پر مشتمل ہونے کے باوجود برطانیہ کے دستور کا زیادہ تر حصہ غیر تحریری ہے۔ بچوں، آپ اپنے کسی ایک ملک کے دستور کے بارے میں مندرجہ نکات کی مدد سے معلومات حاصل کیجیے۔ ملک کا نام، دستور سازی کا سال، دستور کی کوئی 2 خصوصیات۔ ہاں، آپ نے ترکی کا نام لیا۔ ہاں، وہ جو 1923 میں اس کی دستور سازی کا ہوئی تھی۔ یہ ایک مسلم ملک ہے، اور دوسری خصوصیت اس کی سیکولرزم۔ شاباش۔ دستور میں درج قوانین، شقوں یا ضابطوں کے مطابق حکومتی کام کاج چلانے کے کئی فائدے ہیں۔ حکومت کو قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کام کاج چلانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے حاصل حقوق اور اختیارات کا ناجائز استعمال کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ دستور میں شہریوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ حکومت شہریوں کے ان حقوق کو چھین نہیں سکتی، اور اس کے لیے ان کے حقوق اور آزادی محفوظ رہتی ہے۔ دستور کے قوانین کے مطابق حکومت کا کام کاج چلانا قانون کی حکمرانی قائم کرنے جیسا ہے، کیونکہ اس میں اقتدار کے ناجائز استعمال یا منمانی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دستور کے مطابق حکومتی کام کاج کے پیش نظر حکومت پر عام انسان کے اعتبار میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ حکومتی کام کاج میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ حکومتی کام کاج میں عام انسان کی بڑھتی ہوئی شمولیت کی وجہ سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ دستور
اپنے ملک کے سامنے کچھ سیاسی مثالیں پیش کرتا ہے، اس سمت پیش قدمی کرنا اس ملک کے لیے لازمی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عالمی امن، تحفظ اور انسانی حقوق کی حفاظت کا ماحول تیار ہوتا ہے۔ دستور میں شہریوں کی فرائض کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی ذمہ داریوں کا بھی تعین ہو جاتا ہے۔ حکومتی امور میں کن باتوں کا شمار ہوتا ہے؟ ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا، بیرونی حملوں سے ملک کی حفاظت کرنے سے لے کر غریبی دور کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، تعلیم اور صحت سے متعلق خدمات، صنعتوں اور کارخانوں کو فروغ دینا، کمزور طبقات کا تحفظ، خواتین، بچوں اور آدیواسیوں کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنے تک کے بارے میں حکومت کو قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ قوانین پر عمل آوری کے ذریعے سماج میں تبدیلیاں لانا پڑتی ہیں۔ مختصر یہ کہ جدید دور میں حکومت کو خلائی تحقیق سے لے کر عوامی صفائی تک کے معاملات میں فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ اسی کو حکومتی امور یا کام کاج کہتے ہیں۔ دستور کا مفہوم اور اس کی ضرورت سمجھنے کے لیے اب ہم بھارت کی دستور سازی سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ بھارت کی دستور سازی کا کام 1946 میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ تحریک آزادی کے رہنماؤں کا ماننا تھا کہ آزاد بھارت کی حکومتی کام کاج انگریزوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق نہیں بلکہ بھارتیوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق چلنا چاہیے۔ لہٰذا بھارت کا دستور تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جسے دستور ساز مجلس کہا جاتا ہے۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمارے ملک پر انگریز حکومت کرتے تھے۔ انگریزوں نے انتظامی سہولت کے لحاظ سے ملک کو صوبہ ممبئی، صوبہ بنگال اور صوبہ مدراس ان 3 علاقوں میں تقسیم رکھا تھا۔ ان علاقوں کے انتظامی امور کی دیکھ بھال عوامی نمائندوں کے ذریعے کی جاتی تھی۔ کچھ علاقوں کے انتظامی امور مقامی راجاؤں کے ذریعے ذمے تھے۔ ایسے علاقوں کو سنستھان یا خود مختار ریاست اور ان کے منتظم کو حکمراں کہا جاتا تھا۔ دستور ساز مجلس میں ان علاقوں اور خود مختار ریاستوں کے نمائندے شامل تھے۔ دستور ساز مجلس میں کل 299 اراکین تھے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد دستور ساز مجلس کے صدر تھے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو دستور ساز مجلس کے مسودہ کمیٹی کے صدر تھے۔ انہوں نے مختلف ملکوں کے دستور کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے دن رات سخت محنت اور غور و فکر کے بعد دستور کا مسودہ تیار کیا۔ اس مسودے کو دستور ساز مجلس میں پیش کیا گیا، جس کی ہر دفعہ پر سلسلے وار بحث کی گئی۔ کئی اصلاحات تجویز کی گئیں۔ دستور کے مسودے کو دستور ساز مجلس میں پیش کرنے، اس سے متعلق سوالوں کے جواب دینے، دستور ساز مجلس کے مشوروں کے مطابق مسودے میں تبدیلیاں کرنے اور اسے غلطیوں سے پاک کرنے کا کام ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کیا۔ بھارت کے دستور کی تیاری میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی خدمات کے پیش نظر انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ مکمل دستور تحریری طور پر تیار ہونے کے بعد دستور ساز مجلس نے اس کی توثیق کی اور 26 نومبر سن 1949 کو یہ دستور تمام بھارتیوں پر نافذ ہو گیا۔ اسی لیے 26 نومبر یوم دستور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بچوں، کتنا باعث فخر واقعہ ہے یہ کہ دستور ساز مجلس میں بحث و مباحثہ اور فکر و غور کے بعد فیصلہ لیا گیا۔ مختلف آراء کا احترام اور ان کے مناسب تجویزوں کو قبول کرنا دستور سازی کے عمل کی خصوصیات تھی۔ دستور کو مکمل کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 17 دن کا عرصہ لگا۔ بنیادی دستور میں کل 22 حصے، 349 آرٹیکل جس کو دفعات کہتے ہیں اور 8 شیڈول یعنی ضمیمے اور جدول ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر راجندر پرساد، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد، سروجنی نائیڈو، جے بی کرپلانی، راجکماری امرت کور، درگا بائی دیشمکھ، ہنسا بین مہتا وغیرہ دستور ساز مجلس کے رکن تھے۔ دستور ساز مجلس کے قانونی مشیر کے طور پر ماہر قانون بی این راؤ کا تقرر کیا گیا تھا۔ 26 جنوری 1950 سے دستور میں درج قوانین کے مطابق ہمارے ملک کے حکومتی امور چلانے کا آغاز ہوا۔ اسی روز بھارت کا جمہوری ملک کے طور پہ وجود عمل میں آیا۔ اسی لیے 26 جنوری کا دن یوم جمہوریہ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ بچوں، کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی جماعت کے معاملات قوانین کے مطابق چلیں؟ اس ضمن میں آپ کن قوانین کو شامل کریں گے؟
اپنی جماعت کے لیے قوانین کی فہرست تیار کیجیے جو کچھ بچوں نے مجھے دی تھی، جیسے کہ کلاس میں کچرا نہ ہو، شور و غل نہ کریں گے، استاد کی ناموجودگی کے اندر پڑھائی جاری رکھیں گے، کسی سے لڑائی نہ کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے آبی انتظام، خارجی تعلقات، ملک کی تحفظ، صحافت، معاشیات اور سماجی انصاف جیسے شعبوں میں بھی خدمات انجام دی ہیں؟ اس تصویر میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو بھارت کے دستور کا مسودہ دستور ساز مجلس کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کو پیش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ سبق تمام ہوا۔ اس کے سوال جواب اپنی کاپی میں لکھ لیں گے اور گھر پہ رہیے، محفوظ رہیے، اپنا خیال رکھیے، ماسک کا استعمال کیجیے، سینیٹائزر کا استعمال کیجیے، گلوز کا استعمال کیجیے، باہر کم نکلیے، پڑھائی زیادہ کیجیے۔